عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحد به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے الہی عظم البلا جو ہماری دعا تھی ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا، اور اب ہم آتے ہیں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کی دعا میں. اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، انشاءاللہ میں کروں گی. اور یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اس دعا کو کہتے ہیں دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. لیکن اس دعا کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ خود ہماری طرف پلٹ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی اس دعا کے اندر ہے. انشاءاللہ جب میں اس دعا کی تفسیر ترجمہ کروں گی اور تفسیر کروں گی اس کے ایک ایک لفظ کے اندر، تو ہم امام زمان علیہ السلام کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارا فائدہ جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو دعا ہے اللہم کل ولیک، اللہم اے میرے پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے خوبصورت اللہ، اے میرے میٹھے اللہ. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جب ہم اللہم کہتے ہیں تو جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لاڈ کرتا ہے اور پیار کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میری میٹھی ماں، میری میٹھی اماں، جب ایسے آ کر ماں کو چپکتے ہیں تو ماں جو ہے وہ پگھل جاتی ہے نا. تو جب ہم اللہم کہتے ہیں تو ہم اللہ کو اس پیار، اس محبت سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ جس محبت سے اللہ کبھی پھر نہ نہیں کر سکتا. ویسے وہ تو کبھی نہ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ ہمیں نہ کر دے. لیکن جب ہم اللہم کہتے ہیں تو اللہ کبھی نہ نہیں کرتا. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہم کن لولیک، اے اللہ تو کر دے اپنے ولی کے لیے. ولیک الحجت ابن الحسن، انشاءاللہ میں اس کو تو کروں گی. تھوڑا سا آتے ہیں کن جو ہے، یہ جو لفظ ہے کن، یہ فعل امر ہے. ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں فعل امر. فعل امر یعنی ایک آرڈر ہوتا ہے. تو فعل امر میں ایک چیز جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتی ہے. جب اللہ کے لیے ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تم کر دو، تم یہ کرو، تم دو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں وہ ایک آرڈر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، ایک درخواست ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن میں کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے کہ انتم الفقراء، تم فقیر ہو اللہ، اللہ کی طرف، اور وہی تو غنی ہے. تو یہاں پر جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے ہم ایک طلب کرتے ہیں چیز کو. لیکن جب یہی فعل امر، جب آرڈر جو اللہ ہمارے لیے کہتا ہے کہ وہ ایک حکم ہوتا ہے جس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کو ماننا ہمارے لیے واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تم کر دو، کس کے لیے؟ اپنے ولی کے لیے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کو کہ اے اللہ تم اپنے ولی کی حفاظت کرو، اس کی جان کی؟ کیونکہ اس دعا کا جو ایک ترجمہ ہے، ایک دعا کا نام ہے، وہ ہے دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کو کہ اے اللہ، کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، کیا ہمارا اتنا مقام ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تم کر دو امام زمان علیہ السلام کے لیے یہ چیز کر دو، ان کا ولی بن جاؤ، ان کی زمین کو وسعت دے دو، ان کی حفاظت فرماؤ، اس کا مددگار بن جاؤ؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کو؟ یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات. اس کو انشاءاللہ میں تھوڑا سا کرتی ہوں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس دعا کو پڑھتے ہیں. جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے بہت ہی خوبصورت لگا کہ یہ جو دعا ہے وہ ہمیں ملی ہوئی ہے کہاں سے؟ امام صادق علیہ السلام سے ملی ہے. اور پھر امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان من یدعو لقائمنا فإنه يدعو له وطوبى لمن دعا له امام زمانہ. اور پھر اتنا خوبصورت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. اور پھر اس دعا کے فائدے بتاتے ہیں. اس دعا کے فائدے کتنے ہیں؟ میں جلدی سے اس دعا کے 20 فائدے بتاتی ہوں کہ جو بھی دعائے امام زمان علیہ السلام پڑھتا ہے، دعائے سلامتی امام زمان پڑھتا ہے، تو اس کو اس میں سے 20، ابھی صرف میں 20 فائدے بتاتی ہوں کہ دعائے امام زمان اللہم کل
ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ، اس دعا کو پڑھنے کے 20 فائدے جو ہم لوگوں کو ملتے، جو پڑھنے والے کو ملتے. لیکن ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ جب اگر میں چاہتی ہوں کہ یہ 20 فائدے لوں تو پھر اس کی کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ کہ مجھے اس کو سمجھنا چاہیے، مجھے اپنے وقت کے امام کو سمجھنا چاہیے. تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ یسیر غضب الشیطان لعین، کہ اس کے پڑھنے سے شیطان غصے میں آ جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سبب الاستجابت دعا. اس دعا کے پڑھنے کے بعد ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے، وہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ینجی صاحبہ من فتن آخر الزمان، من فتن آخر الزمان، کہ اللہ جو وہ نجات دیتا ہے اس دعا کے پڑھنے والے کو آخری زمانے کے فتنوں سے. کتنے بڑے فتنے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں کتنے بڑے فتنے آتے ہیں. وہی ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک بچی جو تھی، ایک لڑکی، کس طرح سے انڈیا میں اس نے اپنے حجاب کی حفاظت کی. کیسے کیسے فتنے فساد ہوتے ہیں. وہ ایک وائرس سے جان نہیں چھوٹتی. تو مسلمانوں کے اوپر، میں تو سمجھتی ہوں کہ پوری انسانیت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ جو آخری زمانے کے خطرناک ترین فتنے ہیں، اس سے نجات ملتی ہے. یؤدی الی غفران الذنوب، اور پھر اللہ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یستوجب شفاعت الامام الحجۃ علیہ السلام، کہ واجب ہو جاتی ہے اس امام کے اوپر، واجب ہو جاتی ہے اس شخص کی، اس کے پڑھنے والے کی شفاعت کرنا. یعنی اس کو امام زمان علیہ السلام کی شفاعت ملتی ہے، مل کر ہی رہتی ہے. اور پھر چھٹا جو فائدہ ہے اس دعا کے پڑھنے کا، یطیل فی عمرہ، اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے. ینفع الداعی عن سکرات الموت یخفف عنہ. تو اور اگر کوئی جیسے انسان، وہی کہتے ہیں نا کہ لمبی زندگی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زندگی لمبی کتنی بھی لمبی ہو لیکن بالآخر اللہ کی طرف جانا ہی ہے. تو جب ایک انسان سکرات موت میں ہوتا ہے نا، تو سکرات موت میں اس دعا کو پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی جو سکرات موت ہے وہ اس کے لیے خفیف ہو جاتی، ہلکی ہو جاتی ہے. آٹھواں فائدہ یہ ہے، یزید من اشراقت نور الامام امام زمانے ہی فی قلب الداعی. اس کو پڑھنے، اس دعا کو پڑھنے والا جو ہے اس کے دل میں امام مہدی آخر الزمان کی محبت کا، ان کے شرفیاب ہونے کا، ان کے ایمان کا جو نور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے، وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر جو نواں فائدہ ہے 9، وہ یہ ہے، ینال اعلی الدرجات یوم القیامہ. جو یہ پڑھنے والا ہے قیامت کے دن وہ اعلیٰ درجات میں پہنچے گا. 10واں ہے الفوز بالشفاعت الزہرا سلام اللہ علیہا. جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو ماں زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہوگی. اور کیا چاہیے. اور پھر 11واں فائدہ، یکون الداعی ممن احبہ اللہ تعالی. جو اس دعا کو پڑھنے والا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں میں قرار پائے گا. اور 12واں فائدہ ہے تتبدل السیئات بالحسنات، کہ اس کی جو برائیاں ہیں وہ اچھائیوں میں بدل جائے گی. اور 13واں ہے یجزی صاحبہ خیرا یوم القیامہ، اس کو جزا دی جائے گی، خیر جزا دی جائے گی قیامت کے دن. تستغفر لہ الملائکہ، 14واں فائدہ ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. 15واں فائدہ، یکون لہ امنا من عطش یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جہاں پیاس کی شدت ہوگی، مولا کائنات امیر المومنین بھی فرماتے ہیں، رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کی جو سختی ہے نا وہ بدترین سختی ہوگی. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نارمل ایک انسان صرف کھڑا ہوگا، نارمل، بغیر کسی عذاب، بغیر کسی تکلیف کے، وہ صرف اور صرف کھڑا ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کو لے سکے. وہ جب کھڑا ہوگا نا تو اس کھڑے ہونے کی حالت یہ ہوگی، اس کو پیاس کی شدت کیسے نہ لگے کہ جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کے جسم سے، اس کے بدن سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ 40 اونٹ آرام سے پیٹ بھر کر وہ پی سکتے ہیں اس کے پسینے کو. تو قیامت کی شدت یہ ہوگی کہ ایسا پسینہ ہوگا اور اتنی پیاس لگے گی. تو یہاں پر
आता है कि जो पढ़ने वाला यकून लहू अमनन मिन अतश यौमिल क़ियामा, जो इस दुआ को पढ़ने वाला है वो क़यामत के दिन प्यास की शिद्दत से महफूज रहेगा। और फिर 16वां फ़ायदा यकून दुआ मुनसन लहू फ़ी आलमिल बरज़ख वल क़यामा, कि कितना खूबसूरत अल्लाह ने हमारे लिए फ़ायदे रखे हैं। कितना वो कहते हैं ना, वो बहाने तलाश करता है कि कब मैं अपने बंदे को छुटकारा दूँ, कब मेरा बंदा मेरे पास आए। मैं इस दुआ में सोचती हूँ कि खुदाए इस एक छोटी सी दुआ पढ़ने से तुमने इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा दिया है। अल्लाह क्या कहता है, यकून दुआ मूनसन, ये दुआ जो है वो क़ब्र में बरज़ख में उसकी मूनस, उसके साथी, उसकी दोस्त, उसकी मददगार बनकर आएगी। और क़यामत में भी अजब है कि एक दुआ में इस कदर फ़ायदे परवरदिगार आलम ने रखे और हमें पता ही नहीं है। और फिर खुदा कहता है कि इस दुआ के लिए मिलता है 17वां यज़ीलुल हमूम वल गमूम, उसके जो जितने भी दुनियावी हम और गम है, रंज, तकलीफ़, दुख, दर्द, सब दूर हो जाते हैं। वल अफ़ज़लुल आमाल इंदल्लाह, वो अल्लाह के नज़दीक उसके अफ़ज़ल आमाल में करार पाएगा। और फिर 19वां मिलता है बिमंज़िलतिहि मन युक़्तलु तहत रायतुल इमाम, और उसको इसके पढ़ने वाले को वो सवाब मिलता है कि जैसे वो इमाम अपने वक्त के इमाम के झंडे के तले कत्ल हुआ और शहीद किया गया हो, उसको शहीद का रुतबा मिलेगा। यहशरु मअल इमाम अइम्मतुल अतहार अलैहिमुस्सलाम, और क़यामत के दिन वो महशूर होगा अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के साथ। इसका 20वां फ़ायदा, जब ये हम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पढ़ने से हमें कितने कितने फ़ायदे मिलते हैं। और ये दुआ जो है, हमारे पास जितनी भी दुआएं आती हैं वो सब हमारे पास अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से आई हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी दुआ हम नहीं पढ़ते हैं जो अइम्मा मासूमीन से हमें ना मिली हो। और इस दुआ के लिए भी मिलता है कि तहज़ीबुल अहकाम किताब में है कि ये दुआ हमें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मिली है। यानी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसको नकल की। और इसके बारे में मिलता है कि अगर हम इसको बाहर रमज़ान में पढ़े ना, 23वीं की शब को पढ़े, शब क़द्र में हम इसको पढ़े तो उसको और फ़ायदा होता है। लेकिन मैंने 20 फ़ायदे बताए, लेकिन अगर इस दुआ को उठते बैठते भी पढ़ा जाए तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे हर दुआ से पहले, हर अमल से पहले अल्लाहुम्मा कुल्लि वली का दुआ पढ़ के हम अमाल करें, हम दुआ पढ़ें, हम जो भी कुछ करें अल्लाह से मदद मांगे। नमाज के बाद कुनूत में पढ़ें या नमाज के बाद जब हम सलाम पढ़ते हैं तो उस वक्त हम इस दुआ को पढ़ें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और जो भी हम अल्लाह से मांगते हैं हमें अल्लाह देता है। लेकिन जो भी इस दुआ में हम अल्लाह को कहते हैं कि इमाम ज़माना को अता फरमा, इससे पहले कि इमाम ज़माना को मिले वो हमें चीज़ मिल जाती है। और फिर यहाँ हम थोड़ी सी चीज़ में बात करते हैं कि क्या हम इमाम ज़माना की सलामती के लिए दुआ पढ़ सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ए अल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को सलामती अता फरमा? क्या हम ऐसे ही, या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? इसको थोड़ा सा बयान करूँगी कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को क्या ज़रूरत है। और ये जो दुआ है इसके पढ़ने से जो फ़िज़िकल जो फ़ायदे होंगे वो कौन कौन से होंगे, जो दुआ की, ये जो अल्लाहुम्मा कुल्लि वली का दुआ है इसके लिए ख़ास मैं आती हूँ। या हम जब इमाम के लिए दुआ करते हैं तो उसमें इमाम के लिए क्या फ़ायदा है, हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले मुझे आगा मौसन करा दी कि बहुत ही अच्छी बात लगी कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे वक्त के इमाम जो हैं वो ज़िंदा है, हाज़िर हैं, हमारे साथ हैं। वो भी इसी फ़िज़िकल बॉडी के साथ, इसी फ़िज़िकल जिस्म के साथ हमारे पास मौजूद है जी, जो कि अल्लाह की एक रहमत है। तो जब आगा मौसन करादी कहते हैं कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पास भी एक तबीई, एक नेचुरल जिस्म है, एक नेचुरल बॉडी है, एक तबीई बदन है उनके पास, तो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि अल्लाह ने उनको इंसान बनाकर इस दुनिया में रखा है हमारे एक नूर को। तो जब एक तबीई बदन होता है, एक नेचुरल बॉडी होती है, तो वो कभी उसको ठंडी भी लगती है, उसको गर्मी भी लगती है, वो कभी बीमार भी होता है,
یعنی کوئی نہ کوئی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ تو جب ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اندر ہمارا وقت کا امام موجود ہے، جیسے رسول خدا تھے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، ہمارے پاس ایک دعا ملتی ہے نا، ایک چھوٹی سی دعا ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ امام حسن اور امام حسین کو لکھ کر گلے میں وہ دعا پہناتے تھے نظر کے لیے ہے، یا وہ دعائیں پڑھتے تھے، یا انہوں نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ تو یہاں پر آقا محسن کراتی کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام جو ہے وہ ایک طبیعی بدن کے ساتھ موجود ہے، تو گرمی سردی کا لگنا اور بھی ایسے چیزیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جو انبیاء کے ساتھ ہوئی، جو بیماری ہوتی ہے، وہ چیزیں آتی رہتی ہیں ان کے اوپر بھی۔ تو جب ہم ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے ان کے حق میں، اور پھر وہ ساری جو بیماری ہے جو بھی کچھ ہے وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا صدقہ نکالنا، جب ہم ان کو صدقہ نکالتے ہیں تو ہمارے صدقے نکالنے سے بھی اللہ ان کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا اللہ، میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ گناہگار کتنا ہے، میرا بندہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مخلص کتنا ہے، کتنا اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ گناہ کی سزا اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کا طریقہ ہمیں خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی سکھایا۔ ایک خاص بات کہتی ہوئے جاؤں کہ جب ہم امام زمان علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک طبیعی بدن کے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس، تو یہ ساری چیزیں ٹھنڈی گرمی سب ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہم لوگوں کی کتنی سرچ ہے، کتنا ہمارے پاس ہم تحقیق کرتے ہیں، کتنا ہے، لیکن امام زمان علیہ السلام کے آج بھی دشمن شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا، کب وہ امام آئے گا۔ اور کافی لوگ ہیں جو شیعوں کو تانے دیتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے تمہارے وقت کا امام۔ تو دشمن ابھی بھی فزیکل موجود ہیں، جو دنیا میں فتنے اور فساد پھیلا رہے ہیں، جو دجالی قوتیں موجود ہیں، جو شیاطین کی قوتیں ہیں وہ موجود ہیں، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں وہ ہیں، جو شیعت کو ختم کرنا چاہتی وہ قوتیں موجود ہیں ابھی بھی۔ وہ کس کی دشمن ہے؟ وہ وقت کے امام کی دشمن ہے۔ ہم اتنا نہیں جانتے اپنے امام کو جتنا وہ جانتے، ان کو سب پتہ ہے کہ آج اگر اسلام، قرآن، یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو صرف اور صرف امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ دشمن ہے امام زمان علیہ السلام کے۔ تو جب ہم امام کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دشمنوں کو بھی دھکے دے کر امام سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ میں پھر سے کہتی ہوں نا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ گناہگار ہیں، مانتے ہیں گناہگار ہیں، لیکن اللہ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ تیرے وقت کا امام تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہی توفیق دی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پکاریں۔ یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے، سب کو نہیں ملتی، خاص لوگوں کو ملتی۔ اور جب ایک زبان کے اوپر امام کے لیے دعا آتی، ہم صدقہ نکالتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ توفیق اللہ نے دی اور وہ قبول کرتا، تو ہی تو وہ توفیق دی ہے نا، ورنہ نہیں دی۔ کچھ تو ہوگا نا ہمارے اندر کہ ہم امام کا نام لیتے ہیں، اس کے لیے دعا پڑھتے ہیں، ان کا صدقہ نکالتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہیں نا کہ جو اللہ کو پسند ہے اور قبول کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ توفیقات دی ہیں۔ تو جب ہمیں یہ ائمہ معصومین نے سکھایا ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی دعا کے بارے میں بتایا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں، جس طرح سے امام زمان کے لیے وہ خود بھی دعا پڑھتے ہیں، ہمیں بھی سکھاتے ہیں، اللہم ادفع عن ولیک اور وعظہ من شر جمیع ما خلقت عن یمین وعن شمال ومن فوق ومن تحت۔ یہاں پر امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ، اے پروردگار، یا اللہ جتنی بھی بلائیں ہیں اپنے ولی سے دور فرما دے، ان کی تمام اعوذ باللہ جیسے کہتے ہیں نا، حفاظت فرما، تمام شر سے، جتنی بھی تم نے قل اعوذ برب بالخلق کیسے کہتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق، جو ہے جس طرح سے ہم فلق کی میننگ کرتے ہیں، ویسے کہ اللہ ان کے جتنا بھی شر خلق ہے، جتنا بھی دنیا میں خلقت ہے شر والی، ان سے ان کی حفاظت فرما، ان یمین ہی سیدھی طرف سے، وعن شمال ہی الٹی طرف سے، ومن فوق ہی اوپر سے، ومن تحت ہی نیچے سے، ہر طرح سے تم ان کی حفاظت فرما۔ تو ہمیں امام جو ہے وہ اس طرح سے سکھاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام قنوت میں ایک دعا پڑھتے ہیں۔ کیا قنوت میں دعا پڑھتے ہیں کہ فَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ فِي أَمَنٍ مِّمَّا نَشْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَرَدَ
اور پھر انہ من سہام المقاعد ما یوجہ اہل الشنان الیہ، خداوند عالم تم اپنے وقت کے امام کو اپنی پناہ میں قرار دو اس طرح سے کہ کوئی بھی دشمن جو ہے اس کے اوپر تجاوز نہ کر سکے، اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے، اور ان کو امن اور امان میں اور محفوظ رکھا، اور جتنے بھی کینے ہیں اور حسد بغض ہے اور جتنے بھی گندگیاں ہیں اس دنیا کی، ان سب سے اپنے وقت کے امام کو محفوظ فرما۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام کے لیے جو ہم دعا پڑھتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور ایک اور چیز آتی ہے کہ جب ہم اس طرح سے امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو آخر میں بتاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں کہ جب ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اصل میں اس کا ابھی جو فزیکل کنیکشن ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں تھوڑا سا، کہ جب ہم آتے ہیں امام کے لیے، کہتے ہیں کہ امام کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ ایک نشانی ہے، ایک سائن ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اظہار عقیدت، اظہار محبت کا ایک رستہ جو ہے وہ یہ، ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور امام زمانہ کا صدقہ نکالتے ہیں۔ اور پھر ہر روز ایک انسان ہے نا، انسان کا مطلب ہوتا ہے بھولنے والا، بھول جاتا ہے، تو ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے۔ انسان ہمیشہ یاد رکھتا تو ہی جا کر اصل جگہ پر رکھتا ہے، لیکن جب ہی انسان رک گیا، اس کی روح اور سب جیسے معنویت جہاں اس کی رک گئی، آگے سیکھے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، وہ سٹاپ ہو گیا اور وہیں پر فنا ہو جائے گا۔ تو روز ہم تجدید عہد کرتے ہیں امام کے ساتھ، اور پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام کے لیے جب ہم دعا پڑھتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دلوں میں زندہ کرتے ہیں، اپنے دلوں کو زندہ کرتے ہیں امام کے ذکر سے، اور ہم اپنے اندر جو ہے وہ امام کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی امام کے لیے دعا کرتا ہے، جیسے امام کے لیے، تو اس امام زمان علیہ السلام کی خود کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی مومن جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ امام کے لیے دعا ہو جائے، دعا کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں کیسے پہنچتا ہے؟ تو سب سے پہلے کہ جب ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں، جسے ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب واجب ہوتا ہے، تو جب ہم سلام کرتے ہیں اس کا جواب واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو اس کا فائدہ ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اور جو بھی انسان اس طرح سے کرتا ہے، خداوند عالم اس کی روزی کو کشادہ کرتا ہے، اس کے لیے رستے کھولتا ہے، اس کے لیے تمام چیزوں کو وسیع کر دیتا ہے، اور خود امام زمان علیہ السلام پہنچتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، ان کے پاس آ جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی آتے ہیں کہ امام زمانہ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہمارے دل میں ان کی یاد جو ہے وہ تازہ رہتی ہے۔ اور جب کوئی انسان اس طرح سے امام زمانہ کو یاد کرتا ہے نا، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے دور رہتا ہے، وہ ہمیشہ طلب کرتا ہے کہ میں اپنے امام کی خوشنودی حاصل کروں، اور پھر جو ہے ان کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ ہم اپنے تمام وجود کے ساتھ امام کو ظاہر کریں کہ امام ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ریٹرن میں وہ ان سے ڈبل محبت ملتی۔ ہم جب امام کے لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کی حفاظت ہو، ہم اس سے پہلے کہ ان کو پہنچے وہ فائدہ، امام زمانہ پہلے ہمیں پہنچاتے ہیں وہ ساری چیزوں کا فائدہ، بعد میں جا کر ہمارا فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ تو چھوٹی سی بات کہتی ہوئی جاؤں جو بہت ہی میرے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خاص بات ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، وہ یہ بات ہے کہ جب وقت کے امام آئیں گے، انشاءاللہ میں رجعت کا بھی کروں گی، اللہم کل ولی کے بعد میں رجعت کے بارے میں کروں گی، اور پھر انتظار کرنے کا فائدہ کیا ہے جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ویسے تو ہم مر جائیں گے، پتہ نہیں امام کو دیکھ پائیں گے یا نہیں، تو پھر انتظار کا کیا فائدہ، اس کو بھی انشاءاللہ میں کروں گی۔ لیکن تھوڑی سی بات جلدی سے ایک بات کہتی ہوئی جاؤں کہ ایک چیز جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا، مجھے بہت زیادہ سوال آتے ہیں کہ کیا ایک عورت جو ہے وہ نیٹ پر آ کر یا اس طرح سے آ کر سب کے سامنے یا یوٹیوب پہ وہ درس دے سکتی ہے؟ تو ایک چیز، اگر ایک عورت اپنے حجاب میں آ کر، پردے میں آ کر، اور پورا اپنے آپ کو کور کر کر اسلامی طریقے کے مطابق، عین قرآن کی آیت کے مطابق، سورہ احزاب کی آیت آپ پڑھیے، خداوند عالم کہتا ہے کہ نامحرم کے ساتھ، اور رسول خدا کی بیویوں کو کہتا ہے کہ نامحرم بیویوں اور مردوں کے ساتھ بات نہ کرو، تاکہ ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، اسے نہ ہو کہ ان کے دلوں میں بیماری آ جائے، لیکن خداوند عالم کہتا ہے کہ اللہ بالمعروف، کہ سوائے یہ کہ تم معروف کی بات کرو، یعنی امر بالمعروف نہیں انل منکر کی بات کر سکتے۔ تو آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیے گا۔ اور دوسری بات جو خاص بات آتی ہے وہ یہ ہے، ہمیں پتہ ہے
تمام احادیث میں ہمیں ملتا ہے، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے، حتیٰ کہ ہمارے نبی نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کے ظہور میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہوگا وہ عورتوں کا ہوگا۔ اتنی عورتیں امام کی مدد کے لیے نکلیں گی۔ ہم کہتے ہیں 313 میں 50 عورتیں ہوں گی، یہ تو صرف 50 عورتیں یہاں ہوں گی، لیکن ایسی عورتیں ہوں گی، ایسی، یعنی تقریباً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی مرد ہیں ان کے پیچھے عورتوں کا ضرور ہاتھ ہوگا، کہ وہ عورت جو پردہ دار عورت ہوگی وہ بھی اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو نکالے گی کہ جاؤ امام کی نصرت کرو۔ تو جتنا ہاتھ امام کے ظہور میں عورتوں کا ہوگا اتنا ہاتھ میں سمجھتی ہوں کہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو عورتیں ہی انقلاب کو آگے بڑھائیں گی، اور امام خمینی کا جو انقلاب تھا ایران میں اس کے اندر بھی عورتیں تھیں۔ ایک بات اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب جنگ کے میدان میں جب جنگ کرنے کے لیے مرد گئے تھے تو پھر عورتوں کی ضرورت نہیں تھی نا، تو کیوں عورتیں گئی تھی پانی پلانے کے لیے، پٹی کرنے کے لیے؟ اور سب سے پہلی کلینک جو کھلی تھی نا جنگ کے میدان میں، جب امام رسول خدا جنگ کرتے تھے تو سب سے پہلے کلینک عورت کی کھلی تھی، اور رسول خدا نے اس کو جگہ دی تھی، اور جتنے بھی مریض اور زخمی ہوتے تھے ان کی کلینک میں بھیجا جاتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک میڈیا ہے، ایک میڈیا پر عورت کو بھی ساتھ میں رکھا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو اس وقت سب عورتیں آئی، جب مرد کام کرتے تھے تو عورتوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں محروم رہے، ہمیں کیوں آپ سائڈ پہ کریں، کیوں ہمیں بھی اس میں حصہ لینا ہے۔ تاریخ جا کر پڑھو کہ اس وقت رسول خدا نے ان کو اجازت دی تھی کہ کہا تھا کہ جاؤ کچھ ٹائم، اس ٹائم پہ مرد کام کریں گے، اس ٹائم پہ عورت کام کرے گی، تو دونوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جناب ام سلمہ کے کو لیڈر بنا کر کچھ عورتیں آئی تھی کہ یا رسول اللہ مردوں کے لیے تو آپ نے سب کچھ رکھا ہے، عورتوں کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے، ہمیں بھی درس دے۔ تو رسول خدا نے ٹائمنگ فکس کی تھی، جب مردوں کو درس دیتے تھے ان کے لیے عورتوں کے لیے بھی الگ سے درس رکھے تھے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے نا درس دینے کے لیے، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام موجود ہے، اس وقت بھی عورتیں آتی تھیں، بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس آتی تھی، درس لیتی تھی۔ جب امام حسن اور امام حسین اور رسول خدا مولا کائنات امیر المومنین موجود تھے تو کیوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ درس دیتی تھی۔ تو یہاں پر ایک عورت کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آ کر عورتوں نے کہا کہ عورت کو عورت کی زبان سمجھتی ہے، کہ اور مرد کی زبان عورت نہیں سمجھ پاتی۔ جو مسئلے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس مولانا مجلس پڑھتے ہیں، ایک مولانا بھی نامحرم ہوتا ہے نا عورت کے لیے، تو وہ بھی نیٹ پہ آ کر درس دیتے ہیں تو عورتیں سنتی، کیا وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم نہیں ہوتے؟ تو یہاں ایک اور چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اسلامی قاعدے، اسلامی قوانین میں اجازت ہوتی ہے، اور یہاں پر عورتوں کی بات عورت ہی سمجھ پاتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ ایک عورت جب درس دیتی ہے، ایک عورت جو بات کرتی ہے ایک عورت کے لیے کرتی ہے، تو ایک عورت جب کسی مرد کی بات سنتی ہے تو وہ اس کے اندر اتنی زیادہ نہیں جاتی۔ اس لیے عورتوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک عورت ہونی چاہیے، تو رسول خدا نے خود فرمایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ بہت زیادہ ایسی جگہ تھی جہاں پر عورتیں آتی تھیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون سی عورت تھی جو جنگ کے میدان میں آئی تھی، جس کے بیٹے کو اور شوہر کو شہید کر لیا تھا۔ جب پہلی دفعہ جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے کہ ان کے زواحق جو دانت ہوتے ہیں نا، زواحق جن کا نام تھا، وہ نظر آ گئے تھے۔ تو وہ کون سی جگہ تھی؟ وہاں وہ تھی نا نصیبہ، ایک عورت تھی۔ کیا اس نے کیا تھا؟ جب ایک لعین نے اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو جب شہید کر دیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جب لعین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو وہ عورت جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کر اس نے نیزہ ہاتھ میں لیا اور اس کے اوپر ایسا حملہ کیا، ایسے اس کے پیچھے دوڑی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جو تھی وہ گھوڑے سوار نہیں تھی، وہ ایسے اس کے اوپر حملہ کیا کہ وہ جو رسول خدا پر حملہ کرنے، وہ خوف کی وجہ سے سب کچھ پھینک کر بھاگا، اور جب جیسے ہی وہ بھاگنے لگا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا تو وہ مسکرائے، اور ان کے جو دانت تھے نا زواحق وہ نظر آ گئے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک عورت کی بات کو سنے۔ اس وائرس کے دور میں بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں سب کچھ، لیکن انٹرنیٹ اگر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے
نقصان دہ ہے وہاں فائدہ مند بھی ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے، ہم ہماری مرضی کے ہم کیسے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بہت زیادہ عالمائیں ہیں جن کو میں خود بہت زیادہ ایسی عالمائیں ہیں جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، جیسے ان میں سے ایک خانم رازیہ نجفی ہے، خانم آسیہ قاضی ہے، یہ کون ہے؟ ان کے پاس اللہ نے علم دیا، یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، ہمیں ان کے علم سے فائدہ لینا چاہیے نا۔ تو یہاں پر اگر ہم نیٹ کے ذریعے سے، اگر وہ وہاں ایران میں ہے یا کہیں پر ہے، ہم ان سے فائدہ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ درس دیتے ہیں تو ہم ان سے فائدہ لیتے ہیں، اور یہ اللہ اور رسول کے پسندیدہ چیزیں ہیں۔ خود خدا نے کہا ہے کہ عورت بات کر سکتی ہے۔ آپ قرآن میں سورہ احزاب پڑھیں، اگر نہیں تو میں انشاءاللہ نیکسٹ جو میرا درس ہوگا اس میں پوری وہ آیت میں لے کر آؤں گی جس میں اللہ کہتا ہے کہ نہیں بات کرو سوائے یہ کہ تم اس کے ساتھ معروف بات کرو، امر بالمعروف جیسے ہوتا ہے، جیسے نیکی کی بات ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے، کسی کو چاہیے وہ آیت میں دینے کو تیار ہوں۔ اور بھی بہت زیادہ جگہ ہے جہاں پر جو عورتیں تھیں وہ درس دیتی تھیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے جو حدیث قصہ کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ پہلی بات یہ کہ حدیث قصہ کہاں سے ملی ہے؟ حدیث قصہ کہاں سے ملی؟ حدیث قصہ ان جابر ابن انصاری ان فاطمہ الزہرا۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ جابر بن انصاری نے بی بی فاطمہ الزہرا سے سن کر دی؟ بی بی فاطمہ الزہرا مولائے کائنات امیر المومنین کے ہونے کے باوجود بھی 40 دن تک مہاجر اور انصار کے دروازے پہ گئیں نا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے خطبے دیے نا۔ کس کو خطبے دیے تھے بی بی فاطمہ الزہرا نے؟ یہ بھی تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی بی ہمیں بتاتی ہیں کہ بی بی کی ضرورت، یعنی یہ تو بی بی جو ہے وہ کائنات کی مالک ہے، اس کو تو ہم کسی کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک بی بی نے ہمیں ایک لیسن بھی دیا ہے۔ اللہ نے ان کو جو انسان کا جسم دے کر انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ان کو فالو کر سکیں، تاکہ ہم ان کو آئیڈیل بنائیں۔ خود خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کو اسوہ حسنہ بناؤ۔ اپنے حجاب کے اندر، اپنے سب چیز کے اندر ایک عورت کو ایک عورت کی زبان سمجھ میں آتی ہے، اور جس طرح سے ایک عورت کو سنتی ہے، سمجھتی ہے، جو عورت بات کرتی ہے وہ عورت کے لیے کرتی ہے، وہ دوسرے جو مرد ہیں وہ ان کا اتنا علم لے سکتی ہے، لیکن جو اندر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں سمجھ پاتی ہے۔ تو انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے، ہم سب امام زمانہ کے سپاہی قرار پائیں گے، اور اللہ ہمیں ان کے سپاہیوں میں سے قرار دے، اور اللہ کرے کہ ہم سب مل کر جیسے ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں، اور انشاءاللہ اسی دعا کو کنٹینیو رکھوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔